وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ النساء شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ہم نے 2 صورتیں پڑھیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، مدنی صورتیں تھیں، اور یہ جو صورتیں ہیں یہ پیئرز کی شکل میں ہیں، یعنی جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین کہا ہے، 2 چمکدار صورتیں۔ اسی طرح اگلا جوڑا ہے صورتوں کا سورہ النساء اور سورہ المائدہ۔ ان کے مضامین جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ سورہ النساء مدنی سورہ ہے، اور اس میں ہماری جو سوشل لائف ہے، یعنی جو مسلمانوں کی جو سوشل لائف ہے اس کے متعلق احکامات ہیں۔ اس میں وہ ساری باتیں بیان ہوں گی جو ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام بنیادی باتیں، بنیادی احکامات اس میں بیان ہوں گے، جس سے کہ ایک مضبوط اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ یعنی اسلامک سوشل لاز جو ہیں وہ اس سورہ میں ڈسکس ہوں گے، اور اس میں سے بھی سب سے جو بنیادی اور مین اہم بات ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے تمام مردوں اور عورتوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا وہ کیسا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں جو کمزور ترین لوگ تھے، جن کی کہ کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تھیں خواتین، یتیم بچے، غلام۔ یعنی ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بچیوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے حقوق اس معاشرے میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، وراثت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ جو بیویوں کے حقوق و فرائض ہیں اس کا کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ شوہروں کا جو دل چاہتا جیسا چاہتے بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غلام جو تھے، غلاموں کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے اس معاشرے میں۔ اور آپ کو اس سورہ کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ خواتین کے نام سے منسوب کی ہے۔ اس میں خواتین کے حقوق پر بات ہوگی۔ عورتوں کے تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے اس سورہ میں، اور اس کے علاوہ اس میں وراثت کا قانون بھی بتایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات ہیں، حقوق و فرائض ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد امیر کی اطاعت، یعنی جو حاکم ہے، جو اسلامی معاشرے کا امیر ہے، اس کی اطاعت پر بات ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری بات اس میں کی جائے گی وہ ہے منافقت پہ بہت ساری آیات ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ایک اسلامک سوسائٹی جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہے منافقین کا اس میں ہونا، منافقت۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حرکتوں کو اس سورہ میں جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور سورہ میں اس طرح سے منافقت کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری آیات منافقت کے اوپر ہیں، جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں بالکل ایک پوائزن کی طرح سے ہوتی ہے، جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہیں منافقت۔ تو منافقین پر بات ہوگی، ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ چند باتیں ہیں جو اس سورہ سے متعلق ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ایک ہیڈ لائن بن جائے تمہید کے طور پر کہ اس سورہ میں کون کون سی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ احکامات نازل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔